السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ یہ اسپیشل ویڈیو جی میں اپنے سب بھائیوں کے لیے بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہم سب عورتوں کی آواز ہے۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی مرد ہیں، بے شک وہ بھائی کی صورت میں ہو، شوہر کی صورت میں ہو، بیٹے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ گھر کی ذمہ داری صرف ایک عورت کی ہے؟ ہم جی چھوٹی سی اگزامپل لے لیتے ہیں۔ جب بچوں کے سنبھالنے کی باری آتی ہے تو سب کو یہ کیوں لگتا ہے کہ بچوں کو سنبھالنا صرف عورت کی ذمہ داری ہے، راتوں کو جاگنا صرف عورت کی ذمہ داری ہے، بچوں کو رات کو اٹھ اٹھ کے دودھ بنا کے دینا صرف عورت کی ذمہ داری ہے، بچے نے رات کو بیڈ گیلا کر دیا وہ بھی سمیٹنا صرف عورت کی ذمہ داری ہے، بچوں کا ہر کام کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے، عورت مانتی ہے، عورت بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ بھی لیتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کی اولاد ہے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں کرنا۔ لیکن عورت کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بچہ لاوارث تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، سارا کچھ ماں کر رہی ہے۔ اس کا باپ جب زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، تو دونوں کی ایکول ذمہ داری ہے کہ آدھے آدھے کام اس بچے کے کیے جائیں۔ ہم سارا عورتوں پہ کیوں ڈال دیتے ہیں کہ عورت نے ہی دیکھنا ہے، کپڑے استری ہیں یا نہیں بچوں کے، عورت نے ہی نہلانا ہے، عورت نے ہی سارا کچھ کرنا ہے؟ باپ بھی تو اس کا ہے، آپ بھی تو اس سے پیار کرتے ہو، یا آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ بول دو۔ ویسے پھر جتانے کی باری آتی ہے تو میرا پتر میری تھی، تو میرا پتر شیر میرا ببر شیر۔ لیکن جب سنبھالنے کی باری آتی ہے، اے تا ماواں دا ہی کام اے تا ماواں دا ہی کام۔ پھر بچہ جب بدتمیزی کرتا ہے یا کچھ اس طرح کرتا ہے، بچوں کی ایج ہوتی ہے سیکھنے کی، کبھی کچھ کسی سٹیج میں ہوتے ہیں، کبھی کسی سٹیج میں ہوتے ہیں، کبھی کسی بندے کے منہ سے کچھ بات سن رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی بچے کے منہ سے کچھ بات سن رہے ہوتے ہیں، بچے پیک بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں ماں تو کی سکھایا با؟ چلو ماں نے نہیں سکھایا تو آپ تو ہونا، سکھاؤ آپ۔ ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی سے بھی نہیں ہے۔ ہم عورتیں اپنے فرض بہت اچھے طریقے سے نبھاتی ہیں۔ جو ورکنگ وومنز ہیں گھر کے کام بھی کرتی ہیں، بچے بھی سنبھالتی ہیں، صبح اٹھ کے ان کو اسکول کے لیے تیار بھی کرتی ہیں۔ ہم لوگ نے کبھی کمپلین نہیں کی۔ ہماری کمپلین صرف ایک ہوتی ہے کہ جب ہم کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ پھر کچھ کہتے ہیں کہ ہم سارا دن خوار ہوتے ہیں، کھجل ہوتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہی خرچہ اٹھانا ہے، ہم نے تو اس بات پہ کبھی سوال اٹھایا ہی نہیں کہ آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے، بہت کچھ کرتے ہیں۔ لیکن جب بچوں کی اور گھر کی باری آتی ہے تب بھی آپ کو تھوڑا بہت ہیلپ کرنی چاہیے۔ آپ لوگ کی اگر ڈیوٹی صبح 9 سے لے کے شام 6 بجے تک ہے، عورتوں کی ڈیوٹی آنکھ کھلنے سے لے کے آنکھ بند کرنے تک ہے۔ ان کا بھی حق بنتا ہے ایک دن چلو اس کو چھٹی دے دی جائے۔ اگر سپوز چھٹی نہیں بھی دینی تو ایویں، ٹھیک ہے نا، کھانا کھا کے برتن سنک میں رکھ دیا جائے، عورتیں اسی سے خوش ہو جاتی ہیں۔ عورتوں سے یہی پوچھ لیا جائے بیگم آج آپ تھکی ہوئی ہو، چلو میں چائے بناتا ہوں تم بیٹھو، عورت اسی سے خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی، جب مرد نے کہیں جانا ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ یا کوئی بھی پلان کرنا ہوتا ہے، اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے بچے کا اسکول، میرے بچے کا وہ، میرے بچے کا یہ، میرے بچے کا وہ۔ یہ بھی ساری ذمہ داری ماں کی ہی آتی ہے، اور ماں اس ذمہ داری سے بھاگتی نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یہ میری ہی ذمہ داری ہے۔ تو اسی طرح باپ کو بھی کرنا چاہیے، بچے اس کی بھی ذمہ داری ہیں۔ ہمارا پوائنٹ لڑائی کرنا نہیں ہے، ہمارا پوائنٹ ہے کہ دونوں کی ایکول ذمہ داری ہے بس۔ پھر جب کہیں جانے کی عورتوں کی باری آتی ہے تو بچوں کے اسکول ہٹ جاؤ گے، تم جا نہیں سکتی، آپ یہ نہیں کر سکتی، آپ وہ نہیں کر سکتی۔ بھئی آپ لوگ بھی تو گئے تھے دوستوں کے ساتھ، تب ہم نے بچے سنبھالے تھے، اب ہم جا رہے ہیں تو 4 دن آپ بھی بچے سنبھال لو۔ بچے رہتے نہیں ہیں جی ہمارے پاس، ہم تو نہیں سنبھال سکتے، بچے تو ماں کے ساتھ ہی صحیح رہتے ہیں۔ بچے ماں کے ساتھ اس لیے صحیح رہتے ہیں کہ ماں ہی ان کا خیال رکھتی ہے۔ بچوں کو عادت ہی نہیں ڈالی ہوئی آپ لوگوں نے اپنے ساتھ رکھنے کی، ان کے کام کرنے کی۔ بچے آپ لوگ ساتھ رہ اس لیے نہیں سکتے، یہ شاید ہر کیس میں نہ ہو، لیکن جی ہم ان 4-5 لوگوں کی بات نہیں کریں، ہم میجورٹی کی بات کریں اور پازیٹیو وے میں بات کریں۔ کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، بس ایک ریکویسٹ ہے، ایک بات چیت ہے جو ہم بڑے اچھے طریقے سے کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر مل جل کے کام کیا جائے نا، پھر ہاں ایک اور بہت بڑی بات ہے، پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ سڑی رہتی ہو ہر وقت، جب ہم کام سے سڑی ہوتی ہو، جب ہم کام سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ بھئی سیدھے منہ کس طرح بات کی جائے؟ سارا دن تم لوگ کے نمونوں نے میں نے نچایا ہوتا ہے، کام الگ کر رہے ہوتے ہیں، کچن میں الگ ہوتے ہیں، سب کچھ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ ہمیں نہیں صرف ہینڈل کر سکتے، چلو بچوں کو نہ ہینڈل کرو، ہمارے موڈ سوئنگ کو تو ہینڈل کر لو۔ ایک دفعہ ہینڈل کر کے تو دیکھو۔ عورتوں کے اندر تو اتنی پاور ہوتی ہے، سارا دن کھوتے کی طرح کام کرتی ہیں، بچے بھی سنبھالتی ہیں، اپنا کام بھی کرتی ہیں، پھر بھی ہنسی خوشی رات کو انہوں نے ہی چائے بنا کے پلانی ہوتی ہے۔ تو میرا صرف ایک سوال ہے، کوئی کام نہیں کرو آپ لوگ،
کوئی کام بھی نہ کرو، ایٹ لیسٹ موڈ سوئنگ تو عورتوں کے سنبھال لو. مجھے ڈیلی بیسس پہ اتنے میسیجز آتے ہیں، آپ ہی ہم ڈپریشن کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے. مجھے یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں مجبور ہو گئی ہوں کہ تھوڑا سا ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اور عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے جب ان کا شوہر کام سے تھکا ہوا ہے تب وہ بھی زیادہ شکایت نہ کریں. یعنی کہ دونوں کی ایکول ذمہ داری ہے نا. جہاں ہم عورت کو کہہ رہے ہیں گھر کا ماحول اچھا رکھے، وہاں مرد کی بھی ذمہ داری ہے گھر کا ماحول اور عورت کا ماحول صحیح رکھے. موڈ سوئنگ تو تھوڑا سا برداشت کرے یار. کسی دن اگر عورت 20% کر رہی ہے، تم لوگ 80% کر لو. جب تم لوگ 20% کر رہے ہوتے ہم بھی تو 80% کر رہے ہوتے. وہی حالات ہے. عورت جتنی مرضی بیمار ہو، اس نے کام کرنا ہے. مہینے کے اینڈ پہ ہر مہینے پیریڈز آتے ہیں نا، جتنی مرضی درد ہو کام تو ہم نے کرنا ہے. دوائیاں کھا لینی ہے، جو مرضی کر لینا ہے. وہاں اگر اپوزٹ ہو جائے، ہمارے بھائی کو، شوہر کو یا باپ کو کچھ بھی بخار ہلکا سا ہو جائے بیڈ پہ، ہائے ہائے لٹ گئے مر گئے، لٹ گئے مر گئے. اسی تو نہیں لٹ دے. ہم تو دوائی کھا کے ہمیں پتہ ہوتا ہے اسی لٹے بھی گیا تھا، کسی نے کوئی دبانا شبانا نہیں ہے گا، تو میں اس کہتے لٹیاں اپنے اندر ہی رکھیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا خیال رکھ کے ہم رشتے بڑے خوبصورت کر سکتے ہیں. اور انسان کو پتہ ہے یہ میری خاندان ہے، یہی میری فیملی ہے، یہی میرا شوہر ہے، یہی میری بیوی ہے، یہی میرے بچے. ہم نے آپس میں رہنا ہے اچھا. ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا نہیں رہنا. اگر ہم آپس میں یہ سوچ کے اچھا رہنا شروع کر دینا تو ہماری زندگیاں بہت خوبصورت ہو جائے، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جائے. بس ہم لوگ جو ہمارے پاس چیز آ جاتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے، جو دور سے چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی ہم قدر کرتے ہیں اور بھاگ بھاگ کے اس کے پاس جاتے ہیں. لیکن اس سے اپوزٹ ہونا چاہیے، جو ہمارے پاس چیز ہو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہ دونوں کے لیے، شوہر کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، اور بچوں کے لیے بھی. بچوں کو بھی چاہیے گھر کا ماحول اچھا رکھیں، شوہر کو بھی چاہیے، بیوی کو بھی چاہیے. یہ ایک نا مل جل کے ایک گیم ہے جس کو ہم نے کھیلنا ہے. اگر مل کے گیم کھیل لیں گے تو اینڈ تک پہنچ جائیں گے، ورنہ درمیان میں اٹھ کے رلتے پلتے رہیں گے. بات پھر شروع والی پہ آتے ہیں کہ پھر مرد کی بھی ذمہ داری ہے، کام کریں، بچوں کو دیکھیں. ایٹ لیسٹ بچوں کی ڈائری کھول کے دیکھ لیں پڑھایا کیا ہے. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کلاس روم میں پڑھایا کیا جا رہا ہے. میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ کہیں نہیں جاتی. چھوٹی چھوٹی باتیں یہ خود احساس سے پیدا ہوتی ہیں، احساس کرنا پڑتا ہے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم عورتوں کا نا دماغ خراب ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں اس کا تو دماغ ہے ہی خراب، کھسک گئی. آہو کھسکاتا تسی تو اسی کھسک گئے نے، چنگے پلے ہوندے سی بیاہ تو پہلے. ہائے ہائے. چلیں جی اب میں میک اپ کر رہی ہوں. اتنی باتیں کر لی ہیں، پتہ نہیں میں نے بولا بھی کیا، میں نے سننا بھی نہیں، میں نے ایسے ہی اپلوڈ کر دینی ہے. اللہ مالک ہے جو بھی میں نے بات کی ہوگی. اب جی ہم بلش آن لگا لیتے ہیں. پیچھے ابھی میں سو کے ہی اٹھی تھی، میں نے کہیں جانا تھا، میں تیار ہو رہی تھی، ایک سٹوری بھی بنانی تھی. اور آپ لوگ بتائیں جی کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بائیکاٹ کر رہے ہیں، بائیکاٹ کریں. پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. میری آواز بہت دور دور تک جا رہی ہے، پاکستان سے باہر بھی جا رہی ہے. اور مشکل ہوئی تھی کہ اس دفعہ مجھے گروسری کرنے میں بہت زیادہ 2 گھنٹے لگ گئے تھے. سوچ پھر بھی 2-3 اسٹائلی پروڈکٹس میں لے آئی تھی. مجھے افسوس ہو رہا تھا، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے سے اور سختی کروں گی. چھوٹے شہروں کا یہ ہوتا ہے آپشنز بہت کم ہوتی ہیں. چشتیاں میں نے آپشنز بہت زیادہ کم ہے. 2 ہی صرف پڑے ہوئے تھے. مجھے لگا یہ صرف ایکسل ہے، دوسرا میں نام نہیں لوں گی، صرف ایکسل تو بائیکاٹ ہے. تو میں نے کہا یہ تو پاکستانی ہوگا، لیکن وہ بھی پاکستانی نہیں تھا. اب جب میں لاہور والے گھر جایا کروں گی تو تبھی ساری گروسری کر کے نا لے کے آیا کروں گی. پھر پراپر ایک ویڈیو بناؤں گی. ادھر ویڈیو میں نے اس لیے نہیں بنائی تھی کیونکہ آپشنز ہی نہیں تھی یار. چھوٹے شہروں میں آپشنز نہیں تھی. چھوٹے شہروں میں کوک پیپسی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہم کیا لیں آپ بھی. تو آہستہ آہستہ سب کچھ ہوگا، ایک دم کچھ نہیں ہو سکتا. آہستہ آہستہ گریجولی ہوگا. اب شادیوں میں دیکھ رہی ہوں کوکا کولا کی جگہ پاکولا یا گورمے کولا رکھی جا رہی ہیں. بڑا اچھا مجھے لگ رہا ہے. نیسلے کی بوٹلز بھی رکھی نہیں جا رہی. پراپر بائیکاٹ ہو رہا ہے. اور صحیح بتاؤں یہ میں کوشش نہیں کر رہی، اب میرا اندر سے ہی دل نہیں کر رہا کچھ کرنے کا. اندر سے ہی چیزیں استعمال کرنے کا دل نہیں کر رہا. یہ بس شاید ہم پہ بلیسنگ ہی ہوئی ہے اس دفعہ جو ہمارا بائیکاٹ اتنا پکا ارادہ ہم لوگوں نے کر لیا. ورنہ ہم لوگ اتنے گناہ گار لوگ ہیں. ہم لوگ کا دماغ میں تو کہتی ہوں کہ چلو چھوڑو اتنے بڑے بول کیا بول رہے ہیں، بس اللہ اپنا کرم ہی رکھے. چلے جی اب میک اپ ہو گیا ہے، لائٹ آف کر دی ہے. رنگ لائٹ کے بغیر ہی آج کری تھی. میں نے کہا کون سا میک اپ ٹیوٹوریل ہے، میں نے ٹینٹنگ کرنی ہے. یہ جی رنگ لائٹ کے بغیر لائٹ کے ایک پمپل بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، یہ چھوٹو سا، یہ بھی چلا جائے گا. چلیں جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میری ویڈیو میں کتنی سچائی تھی مجھے بتائیے گا.
اور باتوں میں کتنی سچائی تھی یہ بھی بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آؤں گی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ. شادی کے بلاگز جو پوچھ رہے ہیں کب آئیں گے، جلدی آئیں گے، بس میں جا رہی ہوں. اور پہلے تو شوٹس وغیرہ کے بلاگز آئیں گے چھوٹے موٹے، پھر شادی کے. اوکے جی، اللہ حافظ.